ایمان کا اہم رکن بھی ہے اور فرائض کی بنیاد بھی ہے۔ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ رب کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نبی آخر الزمان کے اوصاف کریمہ بتائے، ساتھ ہی فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی کامیاب۔ اس آیہ کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں کہ خالق کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے ہی سارے جہان میں آپ کے چرچے بھی فرمائے تھے اور اہل ایمان کو آپ کی تعظیم و توقیر بھی تعلیم فرما دی تھی۔ ایمان وہی معتبر ہے جو تعظیم رسول سے آراستہ۔ بے ادب کے بارے میں سخت اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے۔ ایمان کے بعد پہلے رسول کریم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا، پھر قرآن مجید کی پیروی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اس بات کا سبق ہے کہ آپ کی تعظیم و توقیر تمام فرائض سے اہم ہے اور اصل الاصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے احکامات ارشاد فرمائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کریم کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے متعلق اتنا بڑا اعلان فرما دیا کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اعمال کفر سے برباد ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سی بے ادبی بھی کفر تک لے جاتی ہے۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے برادر مکرم خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب انداز میں کہا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ اکابر امت نے یہ اصول سکھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ کی تعظیم و توقیر اسی طرح فرض اعظم ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں فرض تھی۔ چنانچہ جب آپ کا ذکر خیر ہو یا آپ کی حدیث و سنت بیان کی جائے یا آپ کا اسم گرامی لیا جائے یا آپ کی سیرت طیبہ بیان کی جائے، یوں ہی آپ کے صحابہ اکرام و اہل بیت عظام علیہم الرضوان کا تذکرہ یا ان کے ساتھ معاملہ ہو، ہر حال میں رسول کریم کی تعظیم و توقیر کو ملحوظ رکھنا فرض اعظم ہے۔ چند روز قبل 10 محرم الحرام کو پاکستان کے معروف نجی چینل جیو نیوز نے ایک ویڈیو میں یہ منظر دکھایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سوار ہیں۔ اس بے باکانہ اقدام سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے اور پیمرا نے بھی اسے اخلاقی اور قانونی تقاضوں کے منافی قرار دیا۔ اسی چینل نے 20 جون 2026 کو ایک ڈرامے میں مقدس کلمات اور تصویر رہیں گے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنی ہوگی اور آپ کی حرمت پر پہرا دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا۔